ہیلو گائز، السلام علیکم. میں ہوں نادیہ اوان اور آج مجھے آپ لوگوں سے ایک بات ڈسکس کرنی تھی جو کہ میری دوست نے میرے ساتھ ڈسکس کی اور میں نے اس کے ریلیٹڈ اسے کوئی جو ہیں آنسر کویسچنز بھی کیے، لیکن مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا بھی گیا ہے. اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں. بات یہ ہے کہ میری دوست میرے پاس آتی ہے، وہ مجھے بتاتی ہے کہ وہ آج کل بہت پریشان ہے اور اسے مسئلہ کیا ہے. اسے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں اس کا خیال نہیں کرتے. تو میں نے اس سے کچھ کویسچنز کیے. فرسٹ جو میرا اس سے کویسچن یہ تھا کہ اس کے جو پیرنٹس کی ایج ہے، والدین کی ایج ہے، وہ کیا ہو گئی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ ان کے جو پیرنٹس کی ایج ہے وہ ہو گئی ہے 50 to 60 ابو. تو اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. تو پھر اس سے میں نے پوچھا، سیکنڈ کویسچن جو میرا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی ابھی کیا ایج ہے. اس کی اپنی ایج 24-25 میری ایج کی ہی ہوگی. تو اس نے یہی بتایا، آفیسلی اس کا یہی آنسر تھا. تو میں نے کہا اس سے کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں کتنے عرصے سے اس کا خیال نہیں کر رہے. اچھا، پھر اس نے بتایا کہ تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہوں گے کہ وہ اس کی جو ہے کیئر نہیں کر رہے. تو 2-3 سال سے وہ اس چیز سے بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو رہی ہے کہ اس کی جو فیملی ہے وہ اس کی کیئر نہیں کری. لائک ماں باپ ہی ہیں کیونکہ وہ ایک ہی بہن ہے. تو اچھا، میں نے پھر اس سے یہ کہا کہ مطلب کہ اگر ہم 25 سالوں میں سے 25 سال اس کی ایج کر لیں تو 2-3 سال وہ نکال لیں جو وہ کیئر نہیں کر رہے، تو 22 سال مینس کہ انہوں نے خیال کیا. یہ میں اسی سے ڈسکس کر رہی تھی کہ مینس کہ 22 سال جو ہے انہوں نے اس کا خیال رکھا. تو آفیسلی وہ چپ ہو گئی. تو پھر اس کے جو ایکسپریشنز تھے وہ چینج ہو رہے تھے. میں نے اسے یہ بات ریئلائز کرا لی کہ 22 سال جو ہے انہوں نے اس کا جو ہے خیال رکھا. اسی طرح میں نے اس سے مزید حساب کتاب کرنا شروع کر دیا کیونکہ آفیسلی وہ لڑکی یہ نہیں مان رہی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے. تو وہ یہ حساب کتاب کیے بغیر تو اور کچھ نہیں ماننے والی تھی. تو میں نے اس سے مزید حساب کتاب کیا کہ اگر تم جو ہے 50-60 سال مطلب کہ تمہارے پیرنٹس کی ایج ہے، تو اور تمہاری ایج 22 سال ہے، اور اگر تم جسٹ 22 سال بھی ان کی اگر خدمت کرو. حساب کتاب ایسے کر رہی تھی کہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ تاکہ 22 سال اگر انہوں نے تمہارا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تو ابھی تو پھر تم ادھار ہی نہیں چکا رہی اس کا بھی. تو آگے سے اس کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. تو مجھے اس بات سے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی. پھر اسی طرح میں نے مزید اسے حساب کتاب جاری رکھا کیونکہ وہ بندی حساب کتاب سے ہی ماننے والی تھی. جب اسے یہ فیل نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے، تو میں نے پھر حساب کتاب کرنا ہی جاری رکھا اور بہتر ہی سمجھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر تمہارے ماں باپ کی 50-60 سال ایج ہے، بتایا بلکہ کہ 50-60 سال ایج ہے اور انہوں نے 22 سال تک تمہارے لیے کیے اور ابھی 2-3 سال سے نہیں کر رہے، 25 سال کی ہو گئی ہو، تو مطلب کہ اگر تم 22 سال جو انہوں نے 22 سال تمہارے اوپر لگائے ہیں تو تم وہ لگانا شروع کر دو. تو وہ ایک دم چپ ہو گئی. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تم 22 سال ان کی خدمت کر لو تو مطلب کہ تم کچھ ادھار چکا سکتی ہو، کیونکہ جو انہوں نے تمہارے لیے کیا وہ تم کبھی بھی نہیں کر سکتی. وہ اب اس بات سے مزید چپ تھی کہ اسے ہو سکتا ہے برا بھی لگ رہا ہو اس ٹائم کہ میں اس کی پریشانی سمجھ نہیں رہی، بلکہ اس کو مزید ان کی ماں باپ کی طرف اسے کر رہی ہوں. پھر کچھ بحث کرنے کے بعد اس نے کہا کہ انہوں نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے نا. جب اس کے یہ الفاظ تھے تو آفیسلی میں چپ ہو گئی کہ ابھی تک تو یہ بندی مانی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے. تو میں نے بھی آگے سے ایک سوال کیا کہ کیا 22 سال کی تم پیدا ہوئی تھی یا پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، وہ سب کدھر گیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو ان کا فرض تھا. میں نے پھر مزید بتایا کہ اگر ان کا فرض تھا کہ 22 سال تک وہ تمہیں بڑا کریں اور 22 سال انہوں نے پالا پوسا، وہ ان کا فرض تھا، تمہارا کوئی فرض نہیں ہے کہ اب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں اور تم کہتی ہو کہ نہیں انہوں نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اب بحث پہ بحث ہماری ہو رہی تھی. وہ کبھی چپ کر جاتی تھی، کبھی کچھ بولتی تھی.
اس کی اس بات سے میں نے پھر اس سے پوچھا کہ اچھا تم پیدا ہوئی تھی تو تم 22 سال کی تھی؟ اس نے کہا نہیں، 22 سال کی تو میں نہیں تھی۔ تو میں نے پھر مزید اسے بتایا کہ جب تم پیدا ہوئی تھی تو لاچار تھی، اور اگر تمہیں کوئی کھانا کھلا دیتا تھا تم کھا سکتی تھی، ادروائز نو۔ تو تمہاری ماں نے تمہارے لیے راتیں جاگی ہوں گی، تمہاری ماں نے تمہارے لیے تم بیمار ہوئی ہوگی تو تمہاری کیئر کی ہوگی۔ تو وہ اگر تم ایک پل کے لیے سوچو، ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی ماں کیا کر رہی ہوتی ہے، تم نے کبھی دیکھا ہے ایک بچے کو اس کی ماں اس کے لیے کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اس نے کہا آبویسلی میں نے دیکھا ہے۔ تو اور اس کا باپ کیا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا آبویسلی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے تمہارا اتنا نہ کیا ہو، لیکن اس سے اگر کم بھی سوچو تو تمہارا کیا تو ہوگا نا۔ آج تم تبھی اس قابل ہو گئی نہیں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ نہیں، انہوں نے ہی مجھے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، یہ سب۔ تو اس سے اب اتنا ریئلائز ہو چکا تھا کہ ہاں انہوں نے میرے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ پھر بھی ابھی میں مطمئن نہیں ہو رہی تھی کہ اس نے اس بات کو مانا بھی ہے یا نہیں۔ تو میں نے اسے مزید حساب کتاب کرنا شروع کر دیا کہ اگر تم 1 سال 22 سال کی ہو نا، 1 سال تم 65 ڈیز اور 65 نائٹس کر لو، وہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا ہوگا۔ تو 22 سال کی اگر اسی طرح ہر سال کا حساب لگاؤ، 65 ڈیز اور 65 نائٹس، اور اللہ جانے وہ کتنی راتیں تمہاری ماں جاگی اور کتنی راتوں کو ہو سکتا ہے تمہیں کھلایا ہو اور خود بھوکی سو گئی ہو، اور تمہارے فادر نے ہو سکتا ہے کہاں کہاں دھکے کھائے ہوں، نوکری کے لیے، کام کے لیے، کس کس کی باتیں سنی ہوں، جسٹ اس وجہ سے کہ بیٹی کا دودھ لے کے جانا ہے نا، اسی وجہ سے نا، اور تو کوئی نہیں تھی۔ وہ خود تو بھوکا بھی سو سکتا تھا نا۔ ابھی ہماری اسی طرح بحث پہ بحث جاری رہی، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ ہماری بحث پہ بحث جاری تھی۔ تو پھر میں نے اسے بتایا کہ تمہارے باپ نے تمہیں پرووائڈ کیا۔ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی خوبی رکھی ہے کہ وہ پرووائڈر ہوتا ہے، تو اس نے وہ خوبی باخوبی ادا کی اپنی۔ تو آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور تم جوان ہو گئی ہو، تو تم ابھی بھی ان سے امید رکھتی ہو کہ نہیں وہ ہی تمہارا کریں۔ تم یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ تم ان کا کرو، تم ہی ان کے لیے سب کچھ کرو؟ تو وہ کافی حد تک اب اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ نہیں، میں نے ہی کرنا ہے واقعی۔ تو میں نے اسے بولا کہ یہ چیز نا مجھے بہت دکھ دیتی ہے کہ جب ہم جوان ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہو جاتی ہے، تو ہم اس ٹائم بھی ماں باپ سے ہی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہی ہمارا کریں۔ ایسا کیوں ہے؟ جب اولاد اپنے حق کا ٹائم آتا ہے، اولاد بٹوارے کرنے لگ جاتی ہے، جائیداد لینے لگ جاتی ہے، تو تب اسے ماں باپ کا خیال نہیں آتا، تب اسے جسٹ اپنے حق کا ہی خیال ہوتا ہے۔ تب مجھے لگتا ہے کہ یہ قانون نہ بنا لینا چاہیے کہ جو اپنا حق اور وراثت میں حصہ لے گا نا، وہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا علاج کرائے گا اور بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا خیال بھی رکھے گا۔ یہ حق بھی تب اسے ملے گا جب یہ ایسا کوئی اسٹامپ سائن کرے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہی کروانا چاہیے آج کل کی اولادوں کو۔ تو یہ تھی میری بات اور یہ تھی میری ایک سٹوری جو میں نے ہینڈل بھی کی اور جو میں نے کسی کو سیدھا بھی کیا، تو کسی کو یہ ریئلائز، ماں باپ ہمارے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں بڑا کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے تھوڑی سی مشکل خود پہ آنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہی ہمارے لیے نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری سوچ غلط ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے۔ تو ایسے حساب کتاب مجھے لگتا ہے کہ جب بھی آپ کو اگر کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے دماغ میں آ جائے اپنے پیرنٹس کے خلاف، تو آپ کو جو ہے ایسے حساب کتاب کر لینے چاہیے کہ کتنے سال آپ کو انہوں نے پرووائڈ کیا اور کتنے سال ابھی آپ نے پرووائڈ کرنا ہے۔ تو تھینک یو۔ اگر میری بات اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔